بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود السلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم جو بھی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اللہ وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے ہر ایک پل میں اللہ نے قبولیت رکھی ہے۔ یہ مہینہ ہی قبولیت کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کون سا پل قبولیت کا ہو اور کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میرے مالک تو سب کے دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانا۔ یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنانا۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمانا۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہیں، جو بھی مصیبت میں ہے، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ یہ رمضان، یہ عید سب کے لیے خوشیوں کا پیغام ہو۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں آئیں۔ یا اللہ سب کو خوشیاں نصیب ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلانا، 5 وقت نمازی بنانا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ سے 25 رمضان المبارک کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ رمضان کے اب صرف چند ہی روزے رہ گئے ہیں۔ ماہ رمضان بھی اب جا رہا ہے، تو جو پل رہ چکے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا، اتنا مبارک مہینہ عطا کیا۔ اگر ہم سے کوئی بھی عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہے تو ان طاق راتوں میں آپ اپنے رب سے مانگ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ یہ جو طاق راتیں رہ گئی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، دعائیں کریں،
تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ یہ جو چند روز رہ گئے ہیں ان میں اللہ سے جو جو مانگنا ہے ہاتھ اٹھائیے اور اپنے رب سے مانگیے، بے شک وہ عطا فرمانے والا ہے، اور بے شک وہ عطا فرمائے گا، اور اتنا بے شمار عطا فرمائے گا کہ ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العزت اتنا بے حساب نوازتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر جائیں گی۔ جن کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، جن کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور خاص طور پر جو اب یہ چند دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ اس بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنا اللہ رب العزت اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سخاوت کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، جو رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے آس پاس کے ان غریب مسکینوں کا خیال رکھیں اور ان کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں۔ ان کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے اس بندے کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے اگر آپ اس انسان کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کا کوئی ذاتی مال نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو آپ اس انسان کو دے رہے ہیں، اور ہمیشہ مال بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا دگنا دیتا ہے، ثواب کا ثواب، اور آپ کی جو بھی کمی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت پوری فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق پہلے لے کر آتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ بظاہر تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ اگنور کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ان باتوں سے ہی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اس کا مومن بندہ عبادت کرے، اس کے مومن بندوں کی مدد کرے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے علاوہ بھی آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے آس پاس کے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کی مدد کیا کریں، اور سب سے بڑی بات اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو مدد کر کر جتلایا نہ کیا کریں، کیونکہ تب آپ کی جو نیکی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کی مدد کریں اس چیز کا اجر آپ کو رب دے گا، وہ بندہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے ہی ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے اگلے بندے کی مدد کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ آج 25واں روزہ ہے اور اب باقی چند ہی روزے رہ گئے ہیں، ان میں ایک 27 شب بھی ہے، 27واں روزہ، جس میں زیادہ تر علماء کا یہی قول ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اس رات میں اپنے رب کو بہت یاد رکھیں، اپنے رب سے مدد مانگیں۔ آپ کی جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، بجائے لوگوں کے سامنے کرنے سے آپ اپنے رب کے سامنے کریں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ بے حساب آپ کو نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ نے صبح یا شام یعنی افطار سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں تو بھی صحیح ہے، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی درود پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، وہ کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا مقصتو، اس کو 315 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، وہ آپ کی کوئی پریشانی ہے، تب بھی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے،
آپ نے دعا کرنی ہے، اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کی جو بھی حاجت ہے یا اگر کوئی پریشانی ہے جسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، انشاءاللہ وہ دور ہوگی۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے نیک فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ایک نہیں بلکہ ہزاروں فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوگی، اور اگر کوئی حاجت ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں، ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں، اور اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور جو رمضان المبارک کے چند روز رہ گئے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھی ویڈیوز، وظیفے لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔